السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام 365۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مستقل حل کی تلاش۔ یہ جو روزانہ گستاخانہ خاکے شائع ہو رہے ہیں اس کا مستقل حل۔ تو جانیے اس ویڈیو میں چند حقیقی باتیں، کچھ کڑوے سچ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ یہ ویڈیو ہمارے چینل پر پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو چلیے ناظرین چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر روزانہ کی بنیاد پر گستاخانہ خاکوں پر عوام سے لے کر سینٹ اسمبلیوں تک اضطراب و احتجاج مذمتی قرار دیں۔ دفتر خارجہ میں فرانسیسی سفیر کی طلبی۔ ارکان اسمبلی کا فرانس سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ۔ OIC کا اجلاس بلانے کی تجویز۔ اسلامی فوبیا کے خلاف عالمی دن خیال اور دیگر اقدامات۔ ہم ہمیشہ یہی کچھ کرتے ہیں، یہی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کیا ضروری ہے کہ صرف یہی کچھ ہی کرتے رہیں؟ چند بدبختوں نے اسے معمول بنا رکھا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا ہارون الرشید، سلطان صلاح الدین ایوبی، زنگی، امیر تیمور، سلطنت عثمانیہ کے سلمان علی شان کے ادوار میں بھی کوئی اس کی جرت کر سکتا تھا؟ ترک کے صدر طیب اردگان نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اپنی اوقات میں رہو۔ ہماری کتاب فاشزم یا نازی ازم نہیں، سماجی انصاف سکھاتی ہے۔ ترک کے صدر نے کمال بات کی کہ ہم ان مکروہ ترین حرکات کے لیے توہین رسالت جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اصل میں یہ توہین قرآن ہے، اس لیے تو توہین رسول نہیں، توہین رسالت کہا جاتا ہے۔ بات ایک ہی ہے، لیکن بنیادی سوال پھر وہی کہ اس پاگل پن کا مستقل علاج کیا ہے؟ اپنے لیے نہ صحیح، اپنے ماں باپ، آل اولاد سے بھی کہیں زیادہ محبوب ہستی کے لیے عالم اسلام کو اجتماعی طور پر غور کرنا ہوگا، اور کم از کم یہ ایک ایشو پر تو متفق اور متحد ہونا ہوگا۔ طیب اردگان ہوں یا عمران خان، آل سعود ہوں یا ایران کے حکمران، انہیں اس پاکیزہ مہم کا آغاز کرنا ہوگا کہ سگے بھائی آپس میں دست و گریبان بھی ہوں تو باپ کی توہین پر یکجا اور یکجان ہو جاتے ہیں۔ چند روز پہلے ہی ٹرمپ کا یہ بیان تھا کہ نہ صرف سوڈان کے بھی اسرائیل سے تعلقات بلکہ 5 مزید عرب ممالک بھی تیار۔ تو ان سب کو ان کی زمینی حقائق مبارک، لیکن مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی زمینی حقیقت اپنی کتاب اور صاحب کتاب کی حرمت و عزت ہے۔ آخری کتاب میں موجود ہے، بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ غالب اس کا قریب ترین ترجمہ ہے، دوسرا کوئی لفظ اردو میں موجود نہیں، اور غالب ہونے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ اعلیٰ ترین کردار کی اولیت، فیصلہ کن وار کی اہلیت، یہ غلط فہمی ہے کہ ہتھیار کے زور پر پھیلے۔ حقیقت یہ ہے کہ کردار فیصلہ کن ہے اور کچھ نہیں کر سکتے، تو عالم اسلام اتنا تو کر ہی سکتا ہے کہ اپنا کوئی تھنک ٹینک بنائے اور میڈیا کو تخلیق انداز میں بروکار لاتے ہوئے اقوام عالم کو بتائے کہ وہ کون تھے، کیسے تھے، پیغام کیا تھا۔ میرا ایمان ہے پتھر بھی پگھل جائیں گے۔ ابھی چند ماہ بھی نہیں گزرے جب ہمارے اخباروں میں یہ خبر شائع ہوئی کہ کسی یورپی ملک، نام بھول رہا ہوں، کہ 2 ایسے ارکان نے اسلام قبول کر لیا جو مجھ جیسوں کو دیکھ کر پارلیمنٹ میں اسلام کے بارے میں ہر زہرسرائی کی وجہ سے مشہور تھے۔ پھر ان دونوں نے اسلام کے خلاف کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے قرآن پاک پڑھنا ضروری تھا۔ پڑھا تو سر گھوم گئے۔ پھر یہ سوچ کر سیرت طیبہ بھی لکھی گئی، کتابیں کھنگالنے لگے بیٹھ کے، شاید وہاں سے کارآمد مواد مل سکے، لیکن جیسے جیسے پڑھتے گئے نور
اور خوشبو کے سمندر میں غرق ہوتے چلے گئے اور کنارے لگ گئے تو اسلام قبول کر چکے تھے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ احتجاجوں، مذمتوں اور قراردادوں سے چند قدم آگے جانا ہوگا، بتانا بھی ہوگا، سمجھانا بھی ہوگا، پڑھانا بھی ہوگا، سنانا بھی ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ دنیا میں چند افراد اپنی اپنی ذاتی حیثیتوں میں یہ کام کر رہے ہیں، لیکن جس سطح پر، جس انداز میں، جتنی قوت اور جتنی شدت کے ساتھ ایک عالمگیر مہم کی ضرورت ہے وہ موجود نہیں۔ آخر پہ کسی ایک شاعر کی طویل نعت کے کچھ شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو سن 81 میں پہلے عمرہ کے بعد لکھی گئی تھی۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو میں جی اٹھتا، کاش مکہ کی فضا میں ہوتا، ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا، میں اور تو کچھ دیر کا رکا ہوتا، بیچ طائف باوقت سنگے زنی تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا، کاش عہد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچا ہوتا، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا، پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، بت ہی ہوتا میں خانہ کعبہ میں جو تیرے ہاتھ سے فنا ہوتا، مجھ کو خالق بناتا۔ ناظرین، آج میں نے آپ کے سامنے کچھ سوالات، کچھ کڑوے سچ رکھے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس کسی سوال کا جواب مل جائے تو وہ ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ہماری کوئی ایک بات آپ کو اچھی لگے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اور کچھ نہ صحیح تو اپنی آخرت کے لیے کچھ سرمایہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔